ہتھوڑے کی طرح لگتی ہوئی وہ ضرب ہوگی، جیسے پنجہ ادھر کا ایک دن میرے ساتھ وجود ہونے والا ہے، وہ دن تو ایسا ہوگا سب اپنی جگہ یہ ضرورت تجزیہ کریں اپنے اندر، ہم بھی سکارا اپنے اندر مدہوش تو نہیں ہوں گے، ولیکن آج کی رات میری قبر میں بھی ایسی سخت چیز ہے کہ لوگ مدہوش نظر آئیں گے، کیا ہے میرے پاس خیال ہی نہ ہوگا، ننگے دکھانے کے قابل میرے پاس ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اگر آج کی رات کی سختی ایسی ہو اور آج میں مر جاؤں، اچھا یہ سب قصے اور ہم سب کو بتا دیے جائیں میرے ساتھ کے بعد اب ہونے والا ہے، بولو یہ مہینہ کا کیسا اپنی جگہ یہ ذرا تجزیہ کرے اپنے اندر، لیکن اپنے اندر تجزیہ کرے، اگر آج کی رات میری قبر سال بتا دیے جائے نا دسمبر میں آپ کی موت ہے، 15 دسمبر کو کیا ہے میرے پاس جو میں دکھا، اگر یہ بتا دیا جائے تو بتاؤ یہ کھانے کے قابل میرے پاس کیا ہے جو میں اللہ کو دکھا، اگر آج کی رات قبر میں ایک حقیقت ہے اور آج میں مر جاؤں جو ناقابل انکار ہے، اچھا ہم سب کو اگر بتا دیا جائے یہ ایک مہینے کے بعد 15 دسمبر کو آپ کو بولو یہ مہینہ اس کا کیسا گزرے، وہ ان کام کاجوں میں اور ان کھیتوں میں اور ان باغات میں اور ان کاروبار میں یہ بتا دے، بلکہ مہینہ تو چھوڑو اگر سال بتا دیے جائے نا دسمبر میں آپ کی موت ہے، 15 دسمبر کو آپ ابھی نکل جائے گا، اگر یہ بتا دیا جائے گھر جائے بیگ لانے یا نہ لانے جائے رکے میں یہیں سے چلوں یہیں سے چلوں، ایک حقیقت ہے اگر یہ بتا جو ناقابل انکار ہے، اور وہاں سے خطرہ یہ بھی ہے کہ کیا پتہ اگلا پل ہے کل آئے گی یا نہیں، سورج طلوع ہوگا مشتعل میں اور ان کھیتوں میں بہت سارے لوگوں پہ باغات میں تو ہوتا ہے اور ان کاروبار میں اسکول کالج میں، اس لیے فرمائے گھر میں اس دکان میں اس تجارت میں موت کے تذکرے ابھی نکل جائے گا تاکہ مرنا یا پتہ وہ گھر جائے بیگ لانے یا نہ لانے جائے، چلے 4 مہینے تشکیلیں آنا بیگ اٹھانا نکلنا تشکیلیں اگر یہ بتا دیا لینا، اور وہاں سے خطرہ یہ بھی ہے کہ کیا پتہ اگلا پل ہے کل آئے گی یا نہیں، سورج میں ہوگا مشتعل بس لے ہی لو، بہت سارے لوگوں پہ سورج میں تو زندگی ہوتا ہے لیکن طلوع نہیں ہوتا آج تک کی زندگی کا، یہ فرمائے کہ موت کو یاد کیا تو مختصر سی زندگی موت کے اللہ تعالیٰ نے کہ امتحان میں ڈال دیا کہ مرنا یاد رہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا چلے 4 مہینے تشکیلیں آنا بیگ اٹھانا نکلنا آزمائش کرنا پرکھے جاؤ گے مستهم الباساء والضراء والزلزال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، یہاں تک کہ نبی بھی کیا اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، ایسے حالات آئے ان پر آج تک کہ وہ بھی کیا اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، صحابہ نے ایسے حالات دیکھے ہم سوچ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہ شعیب ابی طالب میں ایسا قید کیا ہم سوچ حسب الناس سے بچے بلکنے لگے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، مائیں اپنے بچوں کی لاشوں کو دیکھ رکھے جب کو مست مرتا ہوا دیکھ رہے اور چھاتیوں میں دودھ سوکھ گیا چھوٹے چھوٹے متا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یہاں تک کہ نبی بھی کیا اٹھے کہ اللہ کی اپنے بچوں کو ایسے حالات انہیں آگے دے دینا جب وہ بھی کیا اٹھے کہ اللہ کی خنجر کا وار ہوگا تو اس کے حالات دیکھے ہم سوچ نہیں سکتے، ایسے جذبات میں ایسا قید کیا اور وہ کوئی آسمان سے ٹپک کے بچے زمین سے لگے پتھر سے پھٹے، مائیں ایسے بچوں کی لاشوں کو دیکھ رہی ہیں ان کو بھوک سے مرتا ہوا دیکھ رہے اور چھاتیوں میں دودھ سوکھ گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں معصوم فرماتے تھے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، آپ ذرا فرماتے تھے کہ مائیں اپنے بچوں کو پیش کر میں انہیں آگے دے دینا اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے وہاں سے خنجر کا وار ہوگا جو اس کے جگر پہ ہو، تمہارا رب کون ہے تو سب نے ایسے جذبات صحابہ کے تھے آپ اور وہ کوئی آسمان سے ٹپکے کہیں جو بلا کی آواز ہے پتھر میرے کانوں میں ابھی بھی ایسے نہیں ابھی بھی آ رہی ہے نا، یعنی وہ سین مجھے سمجھ میں ابھی بھی دکھ رہا ہے، نظام الدین اولیاء جو ہیں وہ فرماتے تھے تو حضرت علی فرماتے ہیں عالم ارواح میں میرے دائیں عالم ارواح میں تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے سوال کیا تھا نا الست بربکم، میں ایک دن نظام الدین میں ہمارا رب کون ہے تو سب نے کہا بلا آپ ہی، کہا میں نے آپ کو کہا جو بلا کی آواز ہے نا تو میرے کانوں میں ابھی بھی گونج رہی ہے، تو بعض لوگوں کو یاد بھی رہتا ہے اور ہم جو ہے نا سب سمجھ دنیا کے تھپیڑے ایسے لگے ہمارے ذہنوں پہ، کبھی آپ دیکھو ایک بچہ بائک چلا علی فرماتے ہیں اس پہ جا کے اس کا سر عالم ارواح میں میرے دائیں کون تھا اور بائیں ماں کو نہیں پہچان، مجھے یہ بھی پتا ہے بہن بیوی بیٹی کو نہیں پہچان، میں ایک دن نظام الدین سب یادداشت چلی بلایا ماشاءاللہ میں نے آپ کو دیکھا ہے سب یادداشت چلی، میں نے کہا میں نے اسی طریقے سے دنیا کے تھپیڑے ایسے لگے ہمارے ذہنوں پہ کہ سب یادداشت کھو گئے، بعض لوگوں کو یاد کیوں رہتا ہے اور ہم جو ہے نا سب دنیا کے تھپیڑے ایسے لگے ہمارے گیا ہے، کبھی آپ دیکھو ایک بچہ بائک چلا رہا ہے ڈیوائڈر کبھی پانی صاف اور شفاف ہوتا ہے یادداشت، آپ ایک پتھر اٹھاؤ اور اس پانی میں زور سے مارو تو کیا ہوگا، بیوی بیٹی کو نہیں پہچانا، سب یادداشت چلی ہے نا، گروٹ کیسے سب یادداشت چلی گروٹ اسی طریقے سے دنیا کے تھپیڑے ایسے لگے ہمارے نام گن لوگ سب یادداشت کھو گئے کہ ہم نے کہیں وعدہ کیا تھا کہیں عہد کیا تھا
پہلے تو صاف نظر آ رہی ہے اس میں چہرہ، لیکن اب نظر نہیں آ رہا کسی کام کے لیے بس یہی ہماری زندگی کا حال۔ کبھی پانی صاف آگے کچھ شفاف ہوتا ہے، پیچھے کچھ نظر آپ ایک پتھر اٹھاؤ اور اس پانی میں زور سے مارو تو کیا ہوگا؟ کٹی پتنگ کی طرح ہے، کہاں جا رہے، کیوں جا رہے، کیسے جا رہے، ذرا سوچ لیں۔ آج کی اس مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک عزم کر لیں، اللہ سے ایک توبہ کر لیں، جس نام گن لوگا کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز اگر کافر ہو۔ پہلے تو صاف نظر آ رہا تھا اس میں چہرہ، لیکن اب نظر نہیں آ رہا نا امید، یہی ہماری زندگی بار اگر تو ہمیں نہ آگے کچھ نظر آ رہا نہ پیچھے کچھ نظر آ رہا، اگر ہزاروں بار بھی تو بس ہم بس ایک کٹی پتنگ کی طرح ہے، کہاں جا رہے، کیوں جا رہے، کیسے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ذرا سوچ لیں، آج کی اس مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک غلطی عزم کر لیں کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، اللہ سے ایک توبہ کر لیں اور انسان روح باز ہر آنچ ہستی باز سب بندے کافر ہو، قبر ہو، بت پرست اللہ کو فرعون کو تین درگاہ ماں کو معاف کرنا امیدی یہ تو بار اگر توبہ شکست بار علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈ اگر ہزاروں بار بھی توبہ ٹوٹ جائے نا بس آپ پھر سے اللہ کی طرف آئے تو اس کے ساتھ تو آپ کا ایک خاص تعلق، اللہ معاف کرنے ایک جماعت آ رہی ہے، اللہ دنیا کے انسانوں کی طرح نہیں رہتے، ایک غلطی کرے لاڑنے کی جماعت آ رہی ہے، ہر اعتبار سے ان کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر اعتبار سے سہولت پہنچائیں، اللہ کو سب بندے یکساں ہیں۔ ایسے ہی یہ امت اور لاڈلی فرعون کو، قارون کو، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے کرم کا معاملہ فرمائے، لیکن ہم دیکھیں کہ ہمیں اپنی بڑی نسبت ملی ہے، آپ کی لاڈلی امت ہے آپ علیہ السلام، جہاں نبی کہہ رہے اس کے ساتھ تو آپ کا ایک خاص تعلق ہے، ایک جماعت آ رہی ہے ہمارے یہاں، ہاتھ میں کتاب کی کہا میں نے، کتاب میں دیکھا لاڈلوں کی جماعت آ رہی ہے، خیر امت، ہر اعتبار سے ان کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر اعتبار سے سہولت پہنچائیں، اللہ ایک امت ایسی آنے والی ہے لاڈلی دعوت دے گی، بدی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہت ہی کرم کا معاملہ پہ ایمان لائے گی، دیکھیں کہ ہو سکے تو بڑی نسبت ملی ہے آپ، پر میں نے دل کا امت و آپ علیہ السلام تو احمد کی ہے، جہاں نبی ایسے کہا اجید فی الالواح علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا علم ان کے قرآن ان کے سینوں میں ہاتھ میں کتاب کو کہا مجھے کتاب میں دیکھا اجید فی الالواح امت، پھر کہا اجید فی الالواح امت، ایک امت ایسے آنے والی ہے، ایسی آنے والی ہے، ایک امت ایسی آنے والی ہے جو نیکی کی دعوت دے گی، بدی سے بچائے گی، فسوق الضلال حتی یقاتل الآخر، اگر ہو سکے تو وہ ایسی پچھلی کتاب پر ایمان لائے گی، آخری کتاب پر ایمان لائے گی، باطل کتاب پھر ایسے کہا عزیز فی الالواح دجال سے ٹکرا اٹھے، وہ امت مجھے دے قرآن کے سینوں میں ہوں تو احمد، وہ امت مجھے دے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کتاب کو نیچے رکھ کے ہاتھ اوپر اٹھائے اور فرمایا فجعلنی من امتی، ایک امت ایسے آنے والی، اگر مجھے اگر وہ امت مجھے نہیں دیتے تو پھر مجھے ہی اس امت میں سے پیدا کر والکتب الآخر ویقتلون فسوق الضلال حتی یقاتل الآخر الکذاب، نبی کہہ رہا ہے وہ ایسی پچھلی کتابوں پر ایمان لائے گی، ہمارے یہاں کبھی کوئی بہت بڑے عالمات کی طاقتوں سے لڑے گی، یہاں تک کہ دجال سے ٹکرا، کیا جانو یہ امت مجھے دے دے، تم کیا جانو یہ کون آ رہے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کتاب کو آئی نہیں ایسا ہی اٹھائے اور فرمایا فجعلنی کیا جانے کہ احمد، اگر مجھے اسی سے پوچھا اگر وہ امت مجھے نہیں دیتی تو پھر مجھے ہی خوشبودار کیسے ہوئی پیدا کر دے، اس نے کہا کہ غیل خوشبو در حمام روزے رسی تقدس کی محبوب نبی کہہ رہا ہے مجھے اس امت میں سے پیدا کر، بدو گفتم کی ہمارے یہاں کوئی بہت بڑے عالم گوئے دل ہم کہ تم کیا جانو یہ کیا ہے، اس نے کہا جمال کیا جانو یہ کون آ رہا ہے، اثر کر وگرنہ من بھی آئی نہیں ہے ایسا ہی معاملہ کہ ہم کیا جانے کہ ہم گلاب کا پیڑ تھا جس کی ہم نشینی سے میرے اندر بھی خوشبو آ گئی، خوشبودار کیسے ہوئی، اس نے کہا کہ وغیرہ خوشبو ادھر حمام روزے رسی تقدس کی محبوب بدستن بدو گفتم کی مشکیہ کی نسبت ہمارے ساتھ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی نسبت، اس نے کہا جمال ہم نشینی درمن ہم تو بس زبان سے حق ادا کرتے فعلاً نہیں کرتے، کیا بتائیں ہم کہ گلاب کا پیڑ تھا جس کی ہم نشینی سے میرے اندر بھی خوشبو آ گئی، آخری وگرنہ من ایسا آئے گا ما من نبی بعثہ اللہ قبل کان لہ فی امتہ حواریون و اصحاب، ہر نبی اپنے پیچھے ایک جماعت چھوڑتا ہے، یا آپ کی نسبت ہمارے ساتھ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت جو ان کے طریقوں کو پکڑ لیتی ہے، اس کے بعد شر و فتن کا دور بس زبان سے حق ادا کرتے، فعلاً لوگ کہتے وہ ہیں جو قولاً کہتے ہیں، یفعلون ما لا یقولون ما لا یفعلون، کام ایسے کرتے ہیں جس کا اللہ کی طرف سے زمانہ ایسا آئے گا، ما من نبی بعثہ اللہ زمانہ ایسا آنے والا ہے، حواریون و اصحاب، ہر نبی اپنے پیچھے ایک جماعت چھوڑتا ہے، یا ہمارے جوان کسی کو فجور میں تمہاری عورتیں جو ان کے طریق وطغى نساؤکم، جو ہماری عورتیں جو ہے پکڑ لیتی ہیں بازار کی زینت، اس کے بعد شر و فتن کا دور آتا ہے، یقولون یا رسول اللہ، ایسا بھی کہتے وہ ہیں جو کرتے ہیں، ویفعلون ما لا یؤمرون، کام ایسے کرتے ہیں جس کا اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا، قبضے میں میری جان ہے اللہ کی طرف سے حکم، آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، صحابہ نے پوچھا اس سے بھی زیادہ سخت کیا ہوگا،
آپ نے فرمایا ارے جوان آپ نے فرمایا تمہاری اور وہ کیا وقت ہوگا جب تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو دعوت کے کام کو چھوڑ دو. صحابہ نے پوچھا ایسا بھی ہوگا ایسا بھی ہوگا. آپ نے فرمایا والذی سے بھی سخت ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ کہا جب تم نیکی کو برائی کو نیکی سمجھنے لگ جاؤ. میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہونا ہے. دیکھو نا لوگ آتے ہیں نا کسی کے صحابہ نے پوچھا اس سے بھی زیادہ سخت کیا ہوگا. آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ وہ کیا وقت ہوگا جب تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو دعوت کے کام کو چھوڑ دو. گورکھپور میں صحابہ نے پوچھا افاقائن ایسا بھی ہوگا لڑکوں کو جماعت میں ہم لے گئے 2-4 باغ ہیں ان میں سے. وہ کیا ہوگا 3 دن لگائے. کہا جب تم نیکی کو برائی کو نیکی سمجھنے لگ جاؤ گے. کہا میرے ابو سے ملاقات کریں. دیکھو نا لوگ آتے ہیں کسی کے پاس دعوت دینے کے. ابو سے ملاقات کی تو وہ کہنے لگے ہاں دیکھو نا ہم جو عقل مند دانا تھے نا وہ باغ آئے اپنا کام. دہرادون میں جماعت میں یہ جو کہیں اور چل رہے ہیں بستی گورکھپور میں ہم جماعت میں تھے تو وہاں کچھ نوجوان لڑکوں کو جماعت میں بات کے سننے کے بعد 2-4 باغ آئے سے یاد آئی. 2-3 نے 3 دن لگائے. تو وہ جب نا مجھے مکہ کہا کرتے تھے ہاں میرے ابو سے ملاقات کریں. یہ جو کھانا بھی ذہن میں نہیں آ رہی. کہاں سے ملاقات کی تو وہ کہنے لگے محمد کے ساتھ جو چل رہے ہیں دیکھو نا جو عقل مند دانا ہے وہ باغ ہے بیوقوف اپنا کام کر رہے ہیں. دیکھو اور یہ جو لوگ کہاں ان کے ساتھ چل رہے ہیں دانا جو لوگ ہیں وہ تو ان کی باتوں میں نہیں آ رہے ہیں. باقی جو بیوقوف وغیرہ لوگ ہیں مجھے اس بات کے سننے کے بعد نہیں شخص نے بھی یہ بات یاد آئی. جو دانا تھے وہ تو آگے باغ تھے جو بیوقوف ہیں کفار مکہ کہا کرتے تھے. آپ دیکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے اس دور کے اندر. اللہ نے ہمیں جو ہے نا محمد کے ساتھ جو چل رہے ہیں اس نعمت سے فائدہ ہے. تو بے بہت لوگ ہیں دین کو سیکھ ان کی زندگی میں لوگ کہاں ان کے ساتھ چل رہے ہیں. دانا جو لوگ ہیں وہ تو ان کی باتوں میں نہیں آ رہے ہیں. باقی جو بیوقوف لوگ ہیں دیوانے ہم ساتھ چل رہے ہیں. بامبے میں نہیں شخص نے بھی یہی بات کیا جو دانا تھے وہ تو آگے باغ جہاں پہ سب جو بیوقوف ہیں چل رہے ہیں یہ سب وہاں رہتے ہیں. ہم سب کے گھر گئے عامر کے شاہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے اس دور کے اندر. اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت عطا کی زندگی. ایک صاحب ملے انہوں نے کہا ان کی دین ساری بہت آسان ہے. اس نے کہا کہ میں زندگی گزارتے ہیں بس لوگ ہمیں چمکتا پھڑکیلا دیکھتے ہیں زندگی گزارنے بس اندر سے لوگ کیسے دیوانے ہم چور ہوتے ہیں. بامبے میں جماعت میں تھے پیری کراس مسجد تو رنگ و روگن سے کہا ایسے دیکھتے ہیں سیلیبریٹی جتنے بھی ہے یہ سب وہاں رہتے ہیں. 3 مرتبہ بھی 4 ہم سب کے گھر گئے پڑھنے آئے تھے نظام کے دلیپ کمار کے اور ان نے کہا کہ کیا بتائیں ہمارے اندر کی زندگی بیچاروں کی زندگی. ایک صاحب ملے انہوں نے کہا بہت بڑی ساری فلمیں ہیں. اس نے کہا کہ میں بھی کیا بتاؤں. مولانا سے ملی دبئی میں. کہا لوگ ہمیں چمکتا پھڑکیلا دیکھتے ہوٹل میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اندر سے ہم کیسے ہوتے ہیں چور ہوتے ہیں. انہیں کیا خبر کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آتی. ہم تو رنگ و روگن سے کہا ایسے دیکھتے ہیں لوگوں کو. ماشاءاللہ اس کی 3 مرتبہ سے 4 تو یہاں ہے ہی نہیں. پڑھنے آیا تھا ندوہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں. تو اس نے کہا کہ کیا بتائیں ہمارے اندر ایسے جانوروں کی طرح بینا ملک پڑوس کی بہت بڑی سمنامگا گزری ہے بامبے میں. ابھی مولانا سے ملی دبئی میں. کہا کہ میں تو 5 اسٹار ہوٹل میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ایسے لوگ بس دیوانوں کی طرح گھوم رہے ہیں جن کا رات بھر نیند منزل ہی نہ ہو جن کی کوئی ٹھکانہ ہی نہ ہو. بس کیسی زندگی گزر رہی ہے. کیونکہ چین و سکون تو یہاں ہے ہی نہیں. ہم چین و سکون نام کی پڑوس میں تھے لاہور میں وہاں ریمنڈ میں. تو امریکہ کی ایک جماعت میں ان سے ہم نے کہا آپ کے یہاں کا ماحول کیسا. کہا ہمارے یہاں جب کوئی فیملی ریسٹورینٹ پہ جاتی ہے نا وہاں پہ آتے تھے رات ہم رات 12 بجے 1 بجے ماں خود ان سے ملاقات کر لیتے ہیں کھا پی کے. تو ایسے لوگ ہمارے یہاں دیکھو دیوانوں کی طرح گھوم رہے ہیں. ماں باپ کا کوئی منزل ہی نہ ہونا چاہیے کوئی ٹھکانہ ہی نہ ہو. بس کیسی ماں نا مجھے ایک نصیحت کر رہی تھی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں بھی کوئی بچہ نہیں ہوں سونے دو. پڑوس میں تھے وہ کہنے لگے اب تو بوڑھا بھی ہو جائے گا. امریکہ کی ایک جماعت ملی تو ان سے ہم نے کہا آپ کے یہاں کا ماحول کیسا. کہا ہمارے یہاں جب کوئی فیملی ریسٹورینٹ پہ جاتی ہے تو باپ اور وہاں تو وہاں کی عورت تو یورپ کی اور مغرب کی عورت تو اور ہمارے یہاں ماں تو بنتی نہیں. وہ تو بس معشوقہ باپ اور محبتیں. وہاں کا مرد کبھی باپ نہیں بنتا وہ تو عاشق رہتا ہے. میری ماں نا مجھے ایک دن نصیحت کر رہی تھی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں بھی کوئی بچہ نہیں ہوں سونے زندگی ان کی. وہ کہنے لگی تو بوڑھا بھی ہو جائے گا تو بھی بچہ. اللہ ایسے کتنے لوگ ملے کتنے لوگ ملے ہمارے جو نا رو رہے تھے کہ ہماری زندگی کانٹا لگ جائے اور ماں کی اس کام میں لگ گئے. اور وہاں کی عورت تو کبھی آپ کی اور مغرب کی عورت تو وہ خود کہتی ہے کہ دیوانے اور پاگل لوگ ہیں جو ہمیں معشوقہ بنتی ہے. جو اپنا وقت مرد کبھی باپ نہیں بنتا فارغ کر کے اپنا وقت خرچ کر کے ہمیں دیکھتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ بیوقوف ہیں. بہت بڑی زندگی بات نہیں بات جس پہ ہم فریفتہ ہیں دیوان کر رہا.
واللہ ایسے کتنے لوگ سب سے بیوقوف وہ لوگ ہیں جو ہمیں جو نہ رو رہے تھے کہ ہماری زندگی کہاں لگ گئی، جو بندہ پوری اپنی زندگی اس پہ لگا دیا ہم کن پریشان، وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، کبھی آپ بیانات سنو نا انٹرویو، چونکہ تھکی ہاری کہتے ہیں دیوانے اور پاگل لوگ ہیں جو ہمیں دیکھیں سب اندھیرا ہی اندھیرا، جو اپنا وقت کہیں کوئی کرن نہیں ہے روشنی فارغ کر کے وہ اپنا وقت اللہ نے ہمیں جس چیز میں ہمیں دیکھتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ بیوقوف سکون ہے۔ بہت بڑے نامور نے یہ بات کہی ہے، ان کا جملہ میں کوٹ کر رہا، کیسا ایک نور، کہا کہ سب سے بیوقوف وہ لوگ ہیں جو ہمیں دیکھتے وقت آپ دیکھو کیسا ایک نور آپ دیکھو، جو بندہ پوری اپنی زندگی اس پہ لگا، یہاں کی زندگی بھی اچھی، وہ بندہ یہ کہہ رہا بھی اچھی، لیکن ہماری سمجھ میں تھا کہ ہاری زندگی، اچھا ہر انسان کی کوشش کرتا ہے آج سے سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کہیں کوئی کرن نہیں ہے روشنی دھو کے بس، اور اللہ نے ہمیں جس چیز میں لیکن وہ نہیں آتا ماحول میں آپ دیکھو جو کل کر وہ آج کر، جو آج کا رشتوں کا ماحول ہے ابھی کر، اب دیکھ لوگ کہتے ہیں نا ایک نور ہوتا ہے، فجر نہیں پڑی ہے تو اب ظہر کیا پڑھوں، اب نا کل سے میں انشاءاللہ نہا دھو کے یا بٹوا زندگی بھی اچھی اور وہاں کی زندگی بھی اچھی، اب بھائی ہمارے سمجھ فجر نہیں پڑی ہے گناہ، اچھا ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے آج گناہ کیوں کر، کل سے پرسوں سے جمعہ رات سے نہا کے دھو کے ایک نماز کا چھوڑنا 2 کروڑ 88 لاکھ نہیں آتا جہنم میں نماز جو کل کر وہ آج کر، جو قضا کی وجہ سے ابھی کر، ابھی قضا کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں نا میں نے یا تو کھیل تماشا لگ فجر نہیں پڑی ہے تو اب ظہر کیا پڑھوں، اب نا کل سے تماشا لگ رہا ہے نہا دھو یا تو یوں لگ رہا ہے کہ یا دیوانے لوگ ہیں ان کا جمعہ پڑھے ہی پڑھ کرنا ہے، اب دیکھو بھائی اگر آپ نے فجر نہیں پڑھی گناہ کر دیا اب ظہر کے چھوڑنے کا یا سوچیں ہم اس چیز کو، اگر ایسی یہ حقیقت ہے تو پھر ہونا ہے، سوچو ذرا ہونا ہے، ایک نماز کا سوچیں کہ ہر شخص اپنے سوچے کم سے کم آج فجر نماز میں نے باجماعت پڑھی یا نہیں پڑھی، قضا کی وجہ سے جلے گا، قضا کی وجہ سے، یا آج فجر پڑھی میں نے یا نہیں پڑھی، یا تو کھیل تماشا لگ قضا کی یا قضا سے پہلے پڑھی ہے نا، کھیل جماعت پڑھی یا جماعت نہیں پڑھی، یا تو یوں لگ رہا کہ کوئی دیوانے لوگ ہیں ان کا کام یہی پڑھ کر کئی ساری چیزیں، ہر شخص اپنے بارے میں خود سوچے کہ میں دین یا سوچے ہم اس چیز کو، اگر ایسی یہ حقیقت ہے تو پھر ہونا ہے، اور جب موت آ جاتی پھر ایک انسان کہتا ہے کہ ہر شخص اپنا سوچے کم سے کم آج فجر نماز میں نے باجماعت پڑھی یا نہیں پڑھی، فرعون نے کہا تھا نا مرتے ہو نہیں آج یا آج فجر پڑھی میں نے یا نہیں حالت تھی تب تک کر لیتے تو قضا کی یا قضا سے پہلے پڑھی، جماعت پڑھی یا جماعت نہیں پڑھی، مسجد میں پڑھی یا گھر میں پڑھی، اپنی زندگی کو ہے نا کئی ساری چیزیں، ہر شخص اپنے بارے میں سوچے، 60-70 سال نا ہمیں دین سے کتنا ہوتے اور موت کا بالکل ڈر نہیں ہمیں نظر آتے ہیں، اور جب موت آ جاتی پھر ایک انسان کہتا ہے کہ مکان بنانے میں لگا، اب وہ دن مکان بنا رہے ہیں لوگ ہے نا، ٹھیک ہے فرعون نے کہا کوئی حرج نہیں، اگر کسی کے پاس وسعت ہے تو اچھا سے اچھا بنگلہ بنائے، جب تک محلت تب تک کر لیتے، کھڑکیاں بھی اگر میسر ہو سکے اپنی وسعت کے اعتبار سے تو لگائیں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ دیکھو نا غریب سے غریب شخص بھی مکان بنانے کے دوڑ میں لگا ہوا ہے دنیا کے اندر مختصر وقت، مجھے بتاؤ اگر ایک انسان کو اپنے ابا کا مکان پسند ہوتا ہی نہیں تو چپ ہو جا، اگر ایک شخص کو اپنے ابا کا مکان پسند ہوتا ہے لوگ مکان بنانے آدم علیہ السلام کے مکان میں رہ رہے ہوتے ہے نا، ٹھیک ہے مکان بنانے میں کوئی حرج نہیں، اگر کسی کے بیٹے کو کبھی اپنے باپ کا مکان پسند آیا سنیں اچھا آپ دیکھو سائیکل کیسے چل رہا ہے اپنی باپ کے اعتبار سے بچپن سے بچپن تک، لیکن آپ پوری محنت لگا دیتا ہے مکان بنانے کے اولاد کا کچھ سوچنا ہے نا فیوچر انشاء مجھے بتاؤ اگر اولاد کے لیے کچھ اپنے ابا کا مکان پسند ہوتا یعنی کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اپنے ابا کا مکان پسند ہوتا تو ہم جب وہ دنیا سے گئے ہم کے مکان میں رہ رہے ہوتے کیا کریں اس کا، ویسے بھی بیٹے کو کبھی اپنے باپ کا مکان پسند آیا کھوپڑی تو ویسے اس کی کام، آپ دیکھو سائیکل کیسے چل رہا ہے، تو ویسے پرانے ذہن کا بچپن پرانے زمانے کا پوری محنت لگا دیتا ہے کہ مجھے اپنے اولاد کا سوچنا ہے نا، پوری زندگی کا سرمایہ اپنے اولاد کے لیے کچھ کرنا ہے، ان کے لیے اب وہ کیا کرے گا وہ لڑکا، یعنی کہ وہ اپنی اولاد ہو جاتا ہے اور نیا مکان بنانے کا سوچنے لگا، ایک بھائی وہاں اور جب وہ دنیا سے گیا اب 4 بیٹے، اب دیکھو پوری زندگی وہ بھی بوڑھا ہوا تو اس کی اولاد اب یہی کام کریں گے، ابا کو بھی چاہے نہیں بنانا، باپ کا مکان کسی بیٹے ویسے اس کی کام نہیں کرتے، وہ تو ویسے ہی باپ کا بنا رہا ہے، ویسے پرانے اگر اس کے بجائے ایسا ہو جائے پرانے زمانے باپ اپنے لیے بنائے کیا بنایا اور بیٹا اپنے لیے، چلو ٹھیک ہے پوتا اپنے لیے بنائے، لیکن باپ بیٹے کے لیے بنا رہا ہے، اس کو پسند نہیں آ رہا ہے نا اس کو گرا، اب وہ کیا کرے گا، وہ بناتا ہے اپنے بیٹے اپنی اولاد کا سوچے گا اور نیا مکان بنانے کی سوچ لے گا، ایک بھائی وہاں ایک وہاں ایک وہاں، اس کی جتنی زندگی ہے وہی کم سے کم وہ بھی بوڑھا ہوا تو اس کی اولاد اب یہی کام کریں گی تو ان کو بھی وہ پسند نہیں آئے گا، باپ کا مکان کسی قرضے لے رہے ہیں لون لے رہے ہیں بینک میں، باپ کیوں بنا رہا ہے، اگر اس کے بجائے ایسا ہو جائے کہ باپ اپنے لیے بنائے اور بیٹا اپنے لیے بنائے، پوتا اپنے لیے بنائے، لیکن باپ بیٹے کے لیے بنا رہا ہے اس کو پسند نہیں آ رہا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں پھر وہ بناتا ہے اپنے بیٹے کے برابر سرابر اگر نہ ہو وہ بنا رہا ہے کیا ہے سود ہے، الربا سود ہے، اس کی جتنی زندگی ہے وہی کم سے کم دینے والا برابر ہے، سود کا 1 روپیہ فرمایا کہ 36 مرتبہ